نحمد نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم قرآن مجید کی تفسیر کر رہے ہیں اور سورہ رعد کی آیت نمبر 33 پر پہنچے ہوئے ہیں۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد۔ اس کا ترجمہ ہے تو کیا وہ جو ہر جان پر اس کا نگران ہے جو اس نے کمایا، کوئی دوسرا اس کے برابر ہو سکتا ہے؟ اور انہوں نے اللہ کے کچھ شریک بنا لیے۔ کہہ دے ان کے نام لو، یا کیا تم اسے اس چیز کی خبر دیتے ہو جسے وہ زمین میں نہیں جانتا، یا ظاہری بات سے کہہ رہے ہو، یعنی صرف اپنے منہوں سے بات کر رہے ہو بس، بلکہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا ان کا مکر خوشنما بنا دیا گیا اور وہ سیدھے راستے سے روک دیے گئے، اور جسے اللہ گمراہ کر دے پھر اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ سورہ رعد جو ہے وہ مکی سورہ ہے، اور مکہ کے بھی جیسے آخری جو دور تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے کے کچھ وقت میں یہ نازل ہوئی ہے۔ اور مکی جو صورتیں ہیں ان کا مضمون میں عام طور پر توحید کی دعوت ہوتی ہے، آخرت کے دلائل ہوتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی صداقت کی دعوت ہوتی ہے، پھر ماننے والوں کا جو کیا اچھا انجام ہے اور جو نہ ماننے والوں کا کیا برا انجام ہے یہ بتایا جاتا ہے۔ تو اسی طرح ابھی تک ہم نے سورہ رعد میں جانا کہ اس میں دعوت توحید دی گئی، اس کے بہت مضبوط دلائل دیے گئے، پھر آخرت کے حق ہونے کے دلائل دیے گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ماننے والوں اور توحید اور آخرت کو تسلیم کرنے والوں کو عقل مند قرار دیا گیا، اولو الالباب کہا گیا، اور جو منکرین حق ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توحید کو ٹھکراتے ہیں، آخرت کو ٹھکراتے ہیں، ان کو نہ صرف سازشی کہا گیا کہ مکر و فریب سے کام لے رہے ہیں اور یہ اپنے عناد اور ضد میں ہے، اور بلکہ ان کو بیوقوف بھی کہا گیا کیونکہ وہ اپنی آخرت کا نقصان کر رہے ہیں اس طرح سے۔ اور اس میں حق اور باطل کی جو کشمکش چل رہی ہے اس کا ہمیں اندازہ ہوتا ہے، اور دونوں سائد کے کرداروں کو اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا یہاں پر مختلف مثالوں سے، اور ان کے برے انجام یا اچھے انجام کی خبر دی۔ تو یہ چل رہا ہے سلسلہ۔ اب یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا جو افمن ہوا قائم علی کل نفس بما کسبت، کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تو خالق کائنات ہے، اور وہ ذات ایسی ہے جس کو ہر جان پر نگران ہے۔ اللہ نے اس کائنات کو بنایا، تمام مخلوقات کو پیدا کیا، لیکن وہ اب غافل نہیں ہے کہیں، بلکہ وہ انتظام چلا رہا ہے اس کائنات کا، اور نگران ہے۔ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے، انسانوں کو جو اختیار دیا، چاہے حق کو قبول کرے چاہے انکار کرے، تو یہ جو ان کو اللہ تعالیٰ نے اجازت ایک طرح سے ان کو اختیار دیا تاکہ ان کا اچھا یا برا انجام ہو سکے اور دنیا میں ان کا امتحان ہو سکے، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے، اللہ نگران ہے۔ اللہ ایک ایک شخص کی اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ پیچھے ہمیں بتایا گیا فرشتے ہمارے اعمال کو لکھ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ تک پہنچائے جاتے ہیں ہمارے اعمال۔ تو اب یہ سب کچھ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے، یہ اللہ کی صفات ہے کہ اللہ خالق ہے، اللہ تعالیٰ مالک ہے، اللہ تعالیٰ مدبر ہے، اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا، ان کو زندگی میں ان کی زندگی کا سامان دیا، ان کے معاملات پر نظر رکھ رہا ہے، ان کے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ تو ایک
جو خالق ہے، جو معبود ہے، جس میں یہ ساری صفات موجود ہے، کیا کوئی دوسرا اس کے برابر ہو سکتا ہے؟ یعنی مخلوق میں سے اللہ تو ایک ہی خالق ہے نا، اللہ کے سوا تو تمام مخلوق ہے۔ تو جبکہ مشرکین بھی یہ جانتے تھے کہ خالق تو اللہ ہی ہے، تو جب ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ جب تم مانتے ہو کہ خالق اللہ ہے اور وہ کیا وہ چھوڑ دے گا اپنی مخلوق کو بنا کر؟ نہیں، وہ تو نگران بھی ہے۔ تو پھر کوئی دوسرا جن کو تم اللہ کے شریک بناتے ہو، کیا وہ اس کے شریک ہو، اس کے برابر ہو سکتے؟ اللہ کے جو صفات ہے وہ اس صفات کے حامل ہو سکتے ہیں؟ تو یہاں پر یہ جو جملہ ہے افمن ہوا قائم علی کل نفس بما کسبت، تو صرف اتنے جملے کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ افمن، کیا بھلا وہ، قائم جو نگران ہے، اعلی اوپر، کل نفس ہر ذات پر، ہر نفس پر، بما کسبت کہ جو وہ کمائی کرتا ہے، یعنی ہر نفس جو کمائی کرتا ہے اس کا نگران ہے، اس پر نظر رکھ رہا ہے اللہ۔ اب اس کے بعد جملہ پورا نہیں کیا گیا، دیکھیں پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو بات شروع کی وہ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ، کہ انہوں نے اللہ کے لیے شریک بنا دیے۔ تو یہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہاں کچھ حذف ہے۔ عربی زبان میں قرآن کا یہ اسلوب ہے کہ جب بعض چیزوں کا جواب واضح، جو آیت کے اندر واضح خود سے سمجھ آتا ہے، اس کو بعض اوقات حذف کر دیا جاتا ہے، اس کو لفظوں میں نہیں لکھا جاتا۔ تو یہاں اصل میں کیا ہے کہ افمن ہوا قائم علی کل نفس بما کسبت جو ہے، یہ اس کو مبتدا سمجھا جائے گا۔ عربی کے جملے جو ہوتے ہیں اس میں ایک مبتدا ہوتا ہے، خبر ہوتی ہے۔ تو مبتدا یہ ہے کہ کیا وہ ذات جو نگران ہے ہر نفس کے اوپر، کہ وہ کیا کما رہا ہے، کہ وہ نفس کیا کر رہا ہے، وہ ذات، وہ شخص، وہ انسان کیا کمائی کر رہا ہے، کیا اعمال کر رہا ہے، یہ اتنا مبتدا ہے۔ اب اس کے بعد جب جو دوسرا حصہ جو محذوف ہے وہ کیا ہے؟ کمن لیسا کذالک، یعنی کہ کیا اس کے برابر ہو سکتا ہے کہ جس میں وہ صفات نہیں ہے، جو نگران نہیں ہے، جو خالق نہیں ہے، جو ہر چیز پر قائم نہیں ہے، تو کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ ایسی کوئی ہستی جس کو تم شریک بناتے ہو، کیا وہ اس خالق کے برابر ہو سکتے ہیں؟ یہاں پر دوسری بات جو سمجھنے کی ہے کہ دیکھیں یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام سے ذکر نہیں کیا گیا، اللہ تعالیٰ کے لیے ہوا ضمیر استعمال ہوئی ہے کہ وہ ذات، ٹھیک ہے، وہ ذات، اور ظاہری بات ہے جملے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ذات اللہ ہی کی ذات ہے، ٹھیک ہے، جو کہ ہر چیز پر قائم ہے، ہر چیز پر نگران ہے، محافظ ہے۔ نگران اور محافظ دونوں معنی ہیں اس کے، قائم کے۔ تو یہ یہاں پر ہوا ضمیر ہے۔ اب دیکھیں آگے کا جملہ ہم دیکھتے ہیں، وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ، اور انہوں نے بنا لیے اللہ کے شریک۔ اب دیکھیں جیسے کہ میں نے بتایا کہ یہاں تھوڑا جملے کی خبر جو ہے وہ محذوف ہے، چھپی ہوئی ہے، کہ اس جیسا، کمن لیسا کذالک محذوف ہے، یعنی کہ وہ جو جس میں یہ صفات نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہے کوئی دوسرا اس کے برابر نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، کوئی اس کے برابر نہیں ہے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ ہی ہے، اللہ ہی نگران ہے، اللہ ہی محافظ ہے، تو اب پھر مشرکین کیا کرتے ہیں کہ وَجَعَلُوا، انہوں نے بنا لیا، للہ شرکاء، اللہ کے لیے کچھ برابر، اللہ کے شریک بنا لیے۔ اللہ کی جو الوہیت ہے، اللہ کی جو ربوبیت ہے، تو انہوں نے اس میں کچھ اپنی طرف سے شریک بنا لیے کہ اللہ اکیلا نہیں ہے بلکہ اس کے کچھ شریک بھی ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، تو ہم آگے بڑھنے سے پہلے تھوڑا یہ بات سمجھتے ہیں کہ وہ معبود برحق جو ہر جان کا ہر لمحہ اور ہر حالت کا نگران ہے اور محافظ ہے، اور اس کے ہر عمل سے نیک ہو یا بد پوری طرح واقف ہے۔ وہ تمہارے ان جھوٹے معبودوں کی طرح ہے جو سرے سے اس وصف سے، اس خوبی سے محروم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس وصف کے لیے قرآن میں اور جگہوں پر بھی بتایا گیا ہے۔ سورہ الانعام 59 میں کہا گیا، وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ،
وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حُبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي کتاب مبین۔ اور اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے غیب کی کنجیاں، کوئی غیب کے خزانے جتنے بھی ہیں، غیب کے خزانے اللہ ہی کے پاس ہیں، ان کو کوئی نہیں جانتا بجز اللہ کے، اور وہ تمام چیزوں کو جانتا ہے جو کچھ خشکی میں ہے اور جو کچھ دریاؤں میں ہے، کیونکہ اللہ ہی تو خالق ہے نا۔ خالق اپنی مخلوق کو نہیں جانے گا کہ اس نے کیا چیزیں دریاؤں میں بنائی ہے، کون سی مخلوق وہاں بنائی ہے، کون سی مخلوق کو خشکی میں پیدا کیا ہے، اور کوئی پتا نہیں گرتا مگر وہ اس کو بھی جانتا ہے۔ دیکھیں اللہ کے اذن کے بغیر اس کائنات میں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اگر ایک پتا گر جاتا ہے درخت سے تو وہ بھی اس لیے گرتا ہے کہ اللہ کا اذن تھا کہ وہ گرے، اور وہ اللہ جانتا ہے، اس کا بھی علم اللہ رکھتا ہے۔ اور کوئی دانہ زمین کے تاریک حصوں میں نہیں پڑتا، اور نہ کوئی تر اور نہ کوئی خشک چیز گرتی ہے، مگر یہ سب کتاب مبین میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز لکھ کے رکھی ہے لوح محفوظ میں۔ اور سورہ ہود میں کہا گیا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ زمین پر چلنے پھرنے والے جتنے جاندار ہیں، سب کی روزیاں اللہ تعالیٰ پر ہے، وہی ان کے رہنے سہنے کی جگہ کو جانتا ہے، اور ان کے سونپے جانے کی جگہ کو بھی وہی جانتا ہے۔ سب کچھ واضح کتاب میں موجود ہے۔ تو یہ دونوں آیتیں ہیں، سورہ ہود کی 6 آیت اور سورہ انعام کی 59، دونوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علم کی اظہار ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ایک ذرے سے واقف ہے، اور ایک ایک مخلوق کے ایک ایک عمل سے واقف ہے، اور اللہ ہی سب کو پالنے والا ہے، سب کو روزیاں دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کون کہاں بستا ہے، اور مرنے کے بعد کون کس جگہ پر دفن کیا جائے گا، یا اس کا مردہ جسم کہاں ہوگا۔ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے لکھ کے رکھا ہے اپنے لوح محفوظ میں۔ پھر اب اگلا جملے پر پہنچتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنی ان صفات کو واضح فرمایا، اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ قُلْ سَمُّوهُمْ، کہ یہ تو اللہ کی ذات ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ جو بیوقوف مشرک ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس وحدانیت سے، اللہ کی ذات کی، اللہ کی ان صفات سے ہٹ کر وہ اپنے لیے کچھ اللہ کے شریک بنا لیتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی صفات میں، اللہ کے کاموں میں کچھ شریک ہیں اور پھر وہ ان کی پوجا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے اس عمل کی نفی کرتے ہوئے فرمایا، اور ان کو ایک طرح سے چیلنج کیا کہ تم ان کے نام تو لو ذرا جن کو تم بتاتے ہو، یعنی کہ تم نے کہاں سے یہ نام سیکھے، کس نے تمہیں بتایا کہ یہ اللہ کے شریک ہے، یہ ہستیاں اللہ کے شریک ہیں، تمہیں کہاں سے یہ علم مل گیا؟ کیا تم نے یہ سب کچھ اپنی زبانوں سے گھڑ لیا ہے؟ تو اس سے پہلے والے جملے میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوا ضمیر سے ہوا، ٹھیک ہے، جیسے میں نے بتایا کہ جو پہلا جملہ تھا اس میں کہا گیا کہ وہ ذات جو قائم ہے، اللہ ہر نفس پر جو قائم ہے، تو یہاں پر وہ ذات کہا گیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں بات ہو رہی ہے، یہ ہمیں واضح ہو رہا ہے کیونکہ اللہ ہی میں یہ صفت موجود ہے۔ لیکن یہاں پر وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ، جب ان کے عمل کی ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے، جب ان کے شرک کا ذکر فرمایا اللہ تعالیٰ نے، تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے شریک بنا لیے انہوں نے۔ تو گویا کہ یہاں پر لفظ جلالہ کے ساتھ واضح کیا گیا ان کا عمل، کہ اللہ جو ذات ہے، جو خالق ہے، جو کائنات ہے، وہ بابرکت ذات، وہ عظیم ذات جو کہ ہر چیز کا علم رکھتی ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، تم نے ان کے شریک، اللہ کے شریک بنا لیے، ایسی ذات کے تم نے اس وحدہ لا شریک لہو کے تم نے شریک بنا لیے۔ تو اس نے ایکچولی یہ کر کے شرک کی قباحت کو ظاہر کیا گیا کہ کتنا برا عمل، کتنا بد عمل کیا ہے تم نے،
اور کتنا ظلم کیا ہے تم نے کہ اللہ کے شریک بنائے تم نے، جس کا کوئی شریک ہو ہی نہیں سکتا۔ فرمایا ان شریک بنانے والوں سے کہو ذرا ان شریکوں کے نام تو بتاؤ، انہیں سامنے تو لاؤ۔ اگر تم بالفرض نام لے بھی لو تو وہ ایسی ہستیوں کے نام لوگے جو محض خیالی ہیں، حقیقت میں ان کا کوئی وجود نہیں ہے، وہ خود اپنے وجود اور بقا میں دوسروں کے محتاج ہیں، نہ اپنے نفع نقصان کا اختیار رکھتی ہے اور نہ کسی دوسرے کا، ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتی یہ ہستیاں، پھر تم ان کا نام اللہ کے شریک کے طور پر لینا کس قدر نادانی اور جہالت کی بات کرتے ہو۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ام تنبئونہ بما لا یعلم فی الارض، یا تم اسے اس چیز کی خبر دیتے ہو جسے وہ زمین میں نہیں جانتا، حالانکہ اسے زمین کے چپے چپے کی خبر ہے، تو اگر ان شرکا کا کہیں وجود ہوتا تو وہ انہیں ضرور جانتا، یعنی کہ جس خالق نے یہ کائنات بنائی وہ تو ایک ایک پتے کی خبر رکھتا ہے کہ کہاں کون سا پتا گرا یا یہ کون سا بیج زمین کے اندر ڈالا گیا، تو اس خالق کو تم یہ نام بتا رہے ہو جس نے اپنے مخلوق میں وہ نام اس نے رکھے ہی نہیں ہے، وہ اللہ نے ایسے کوئی شریک بنائے ہی نہیں ہے، تم کہاں سے یہ نام لے کر آئے ہو۔ تو لا یعلم میں ہوا کی ضمیر جو ہے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف بھی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو نہیں یہ نام بنائے، اللہ تعالیٰ نے تو دنیا میں ان چیزوں کو نہیں پیدا کیا، اور دوسرا جو معنی ہو سکتا ہے یہ لا یعلم میں ضمیر ماں کی طرف، یعنی یہاں پر جو ہے نا بیما لا یعلم، یعنی وہ ہستیاں جن کو تم نے شریک بنایا ہے اس کی طرف جاری ہے کہ تم نے تو ایسے لوگوں ایسی ہستیوں کو اللہ کا شریک بنا دیا جو تو کچھ جانتے بھی نہیں ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کو ان بے جان بتوں کے معبود ہونے کی خبر دیتے ہو جن کو ذرا بھی علم نہیں ہے، ٹھیک ہے، ان ہستیوں کو تو جو قبر میں پڑے ہوئے ہیں، یا تو ان کو تو اگر تم بناتے ہو اللہ کے شریک تو وہ تو کچھ نہ سنتے ہیں نہ جانتے ہیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے، ان کو نہیں پتا، اور اگر تم بتوں کو پوچھتے ہو تو ان کو بھی کچھ نہیں معلوم، یعنی تم جس کو بھی تم اللہ کے سوا کوئی عالم الغیب ہے ہی نہیں، تو تم جس کو بھی دعویٰ کر دو گے کہ یہ اللہ کے شریک ہے تو ہر دعویٰ ہی جھوٹا ہے تمہارا۔ اور یہاں پر جو صرف کہا گیا کہ زمین میں کوئی ایسی دوسری ہستی اللہ نے بنائی ہی نہیں ہے جس کو اللہ نے اپنے وہ صفات دی ہو کہ وہ اللہ کا شریک بن سکے، تو یہاں صرف زمین کی بات نہیں ہے، یہاں پورے زمین و آسمان کی بات ہے، ٹھیک ہے۔ بعض اوقات اس طرح سے جملہ کہہ دیا جاتا ہے لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات میں کہیں بھی کوئی اور ایسی ہستی ہے ہی نہیں جو کہ اللہ کا شریک بن سکے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ام بظاہر من القول، یہ ظاہری بات ہے جو تم صرف منہ سے کہہ رہے ہو، دل سے تمہیں بھی یقین نہیں کہ کوئی اللہ کا شریک ہے، کیونکہ اگر غور کرو اور غور و فکر کرو تو انسانی فطرت بھی اللہ کا کوئی شریک ہونا تسلیم نہیں کر سکتی۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے تو وہ فطرت سلیم دی ہے انسانوں کو، جب انسان پیدا ہوتا ہے وہ اپنے خالق کو جانتا ہے اور اس کے دل میں اس کے اندر ایک کشش ہوتی ہے اس خالق کے لیے کہ جب جس کا دل قلب سلیم ہوتا ہے اس کو جہاں اپنے خالق کی نشانی نظر آتی ہے یا انبیاء کرام کا ان کو پیغام پہنچتا ہے یا کائنات کی نشانیوں کو دیکھتے ہیں تو ان کا دھیان تو اسی خالق کی طرف جاتے ہیں، اگر ان کی فطرت ابھی تک سلامت ہے جس فطرت پر اللہ نے انہیں بنایا، تو کافروں کو بھی اصل میں پتہ چلتا تھا کہ اللہ ہی خالق ہے، مگر وہ اس کے باوجود جو ہے وہ اس طرح کی باتیں کرتے تھے، اور ان کا مقصد باتوں کا جب انسان کو پتہ ہو پھر بھی وہ جھٹلاتا ہو بات، تو مقصد کیا ہوتا ہے، اس کے اندر ضد اور عناد ہے، وہ اپنے آپ کو تبدیل نہیں کرنا چاہتا، وہ جس انداز میں رہ رہا ہے اپنی زندگی گزار رہا ہے وہ نہیں چاہتا کہ مجھ پر کوئی قانون لاگو کیا جائے، مجھ پر کوئی شریعت کی پابندیاں ڈالی جائیں، تو وہ اپنی دنیا میں آزادانہ زندگی گزارنا چاہتا ہے، اپنی منمانی کرنا چاہتا ہے، تو پھر جب جان بھی جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق ہے، رسولوں کا پیغام حق ہے، اللہ کی کتاب حق ہے، مگر وہ جھٹلاتے ہیں
اور وہ اس کے بارے میں اپنی طرف سے الٹی سیدھی دلیلیں بنا لیتے ہیں۔ تو بہرحال آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کا یہ جو عمل ہے کہ وہ ان کو سب کچھ جانتے ہوئے بھی وہ کیوں ہدایت نہیں پا لیتے، کیونکہ انسان صحیح معنوں میں اگر اس دین کا علم حاصل کرتا ہے، سمجھتا ہے، سنتا ہے، تو اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی ہی سب کچھ نہیں ہے، کیونکہ دنیا میں اللہ نے امتحان کے لیے ہمیں پیدا کیا ہے۔ دنیا میں اپس ڈاؤن ہوتے ہیں، لوگوں کے ساتھ کسی کو بہت کچھ ملتا ہے، دنیا میں کوئی کسی کو بہت تنگی سے زندگی گزارنی ہوتی ہے، کوئی ظلم کرتا ہے دوسروں پر، کوئی مظلوم ہوتا ہے، یعنی دنیا میں برابری نہیں رکھی اللہ نے، اور اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم سب یہاں پر آزمائش سے ہمیں گزر کے ہمیں اپنے آپ کو خالص کرنا ہے، ہمیں ان آزمائشوں کے باوجود اللہ سے جڑ کے رہنا ہے، اللہ پر مکمل بھروسہ کرنا ہے، اللہ کی فرما برداری کی پوری کوشش کرنی ہے۔ یہ ہمارا امتحان ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں تو سب کو برابر نہیں رکھا، لیکن جب نہ ماننے والوں کو جب اللہ کا پیغام ملتا ہے اور ان کے دل گواہی دیتے ہیں، تو وہ کیوں ٹھکراتے اس بات کو، اور کیوں وہ اللہ کو اکیلا نہیں مانتے کہ وہ اپنی مرضی کے خدا بناتے ہیں، اور پھر وہ ان کو ویسے وہ ان کی مرضی کے بنائے ہوئے جو ان کے شریک ہیں، اللہ کے جو شریک بناتے ہیں، یہ اب ظاہری بات ہے کہ انہوں نے خود ہی ان کو گڑھا ہے، تو پھر وہ ان کے بنائے ہوئے جو ان کے قانون، دین کے قانون، وہ ان کی طرف سے بھی وہ بنا لیتے ہیں۔ دیکھیں، ہم دیکھیں تو کسی بھی مذہب میں، بت پرستی کے بھی مذہب میں آپ دیکھیں تو ان کے قانون بنے ہوئے ہیں، اور وہ اس کو دین سمجھ کر ان کو لوگوں میں اس کا اشتہار کرتے ہیں۔ تو وہ کیسے قانون ہیں؟ وہ انسانوں کی مرضی کے قانون ہے، جس میں ان کا اپنا دنیا کا فائدہ ہوتا ہے، اور وہ کسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے بندھن میں نہیں آنا چاہتے، وہ آزاد رہنا چاہتے ہیں، اور پھر دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ایسا سب کچھ کیوں کرتے ہیں، جبکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ اپنی آخرت بگاڑ رہے ہیں، تو وہ ایسا کیوں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بل زین للذین کفروا مکرہم، کہ مکر سے مراد یہاں پر ان کا کفر ہے اور ان کے باطل دلیلیں گھڑنا ہے، جو اپنے دین کی خاطر دین کو سچا بنوانے کے لیے دلیلیں بنا لاتے ہیں، اور وہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ دیکھیں، لوگوں کو کیوں دھوکہ دیتے ہیں، لوگوں کو کیوں وہ اپنے ساتھ چلاتے ہیں؟ کیونکہ ہر جو گمراہ انسان ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کے فالوورز بھی ہوں، اس کے پیچھے چلنے والے بھی ہوں، تاکہ وہ ان کو اپنے بنائے ہوئے دین کے طریقے سے ان کو گمراہ کرے، اور ان سے فائدے اٹھائے، اور ان سے وہ کام کروائے جس سے ان کا اپنا فائدہ ہو۔ جب انہوں نے یہ گناہ کا کام کیا، حق کو جانا، پہچانا، پھر اس کا انکار کیا، پھر شریک بنائے اللہ کے، اور ان شریکوں کو سچا ثابت کرنے کے لیے باطل دلائل گھڑ لیے، پھر لوگوں کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے، اپنی قوت بڑھانے کے لیے لوگوں کو بھی دھوکہ دیا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ ان کی اب عقل ماری گئی ہے۔ جب انسان حق کو جھٹلاتا ہے تو اس کی عقل ختم ہو جاتی ہے، وہ بیوقوف بن جاتا ہے، ان کو یہ سب کچھ اپنا کرنا خوشنما لگتا ہے، یہ سارے ان کے گناہ ان کو برے لگتے نہیں ہیں، ان کو گناہ نہیں سمجھتے، یہ ان سے خوش ہوتے ہیں، اس میں ان کی فائدہ نظر آتا ہے ان کو، اور ان کو اپنے آپ کو بڑا عقل مند سمجھتے ہیں۔ تو خوشنما ان کو کون سی چیز، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے لیے خوشنما بنا دیا گیا، یعنی کسی چیز نے ان کے لیے یہ ان کے گناہوں کو خوشنما بنایا ہے۔ تو اب کس نے گناہوں کو خوشنما بنایا ہے؟ تو اس میں مختلف چیزیں ہو سکتی ہیں۔ دیکھیں، کیونکہ مجہول فعل استعمال کیا ہے۔ مجہول فعل کیا ہوتا ہے کہ کام کون کر رہا ہے وہ نہیں پتہ چلتا، لیکن کام کس پر ہوتا ہے وہ پتہ چلتا ہے۔ تو ان عقل کے اندھوں کے اوپر کیا اثر ہوا ہے ان کے گناہوں سے، کہ اب ان کی عقل ختم ہو گئی ہے، اب وہ انہی چیزوں میں خوش ہے، اپنے گناہوں پر ہی خوش ہے۔ تو اب کس نے یہ ایسا ان کو کر دیا کہ اب ان کو عقل نہیں آ رہی؟ تو دیکھیں، ان کے اعمال بد کی نحوست، جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو ہر گناہ کی ایک نحوست ہوتی ہے، ان کے برے اثرات ہوتے ہیں جو انسان کے اوپر پڑتے ہیں۔ دیکھیں، اسی لیے جب بھی کوئی گناہ گار انسان اللہ کی طرف نہیں پلٹتا، تو آہستہ آہستہ ہم دیکھتے ہیں کہ
اس گناہ کی نحوست سے اس کی زندگی پر اثر آ رہا ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ وہ تباہی کی طرف جا رہا ہوتا ہے، حالانکہ وہ جا سمجھ نہیں آ رہا ہوتا اس کو، وہ اس گناہ سے نکل نہیں پاتا کیونکہ اس نے اپنی گناہ پر اصرار کیا، اس نے وہ اللہ کی طرف پلٹا نہیں۔ تو اب یہ کفر اور شرک تو سب سے بڑا گناہ ہے، بہت بڑا ظلم ہے۔ تو یہ ایک تو ان کی اس اعمال کی نحوست، ٹھیک ہے۔ دوسرا نفسانی خواہشات، دیکھیں ان کو سمجھ بھی آتی بھی رہتی ہے، ان کا دل ان کو بولتا بھی رہتا ہے، مگر ان کی جو خواہشات کی جو شدت ہے وہ نہیں چاہتے کہ ان کی خواہشات کو وہ کمپرومائز کریں اور ان کی خواہشات کو کسی طرح سے ان کو دبائیں۔ تو وہ دنیا میں اپنی من مانی کرتے ہیں، اپنے زندگی جیسے چاہتے ہیں، زندگی کے لطف اٹھانا چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں، حلال حرام حق باطل یہ سب جائز ناجائز کی فکروں سے یہ آزاد رہنا چاہتے ہیں۔ دوسرا شیطان، جب شیطان کو دیکھیں، جب انسان جب گناہ کی طرف جانے لگتا ہے تو شیطان کے لیے دروازہ کھل جاتا ہے، وہ اس پر حاوی ہونے لگتا ہے۔ جتنا زیادہ انسان اپنے گناہ پر اصرار کرے گا شیطان اتنا ہی طاقتور ہو جاتا ہے، ورنہ دیکھیں شیطان کا کوئی بھی انسان کے اوپر، ایک مخلص مسلمان مومن پر شیطان کا کوئی بس نہیں چلتا، وہ اس سے زبردستی کچھ گناہ نہیں کروا سکتا۔ لیکن جو لوگ خود گناہ کی طرف جانے لگتے ہیں، ان کو اچھا لگتا ہے، تو پھر شیطان کے لیے پورا دروازہ کھل جاتا ہے اور شیطان ان پر حاوی ہو جاتا ہے۔ اور جب شیطان حاوی ہو جائے تو پھر انسان کے لیے واپس اس گناہ سے نکل کر خیر کی طرف جانا آلموسٹ ناممکن ہو جاتا ہے۔ اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ اسی وجہ سے ہمیں بار بار توبہ کے لیے کہا گیا، بار بار استغفار کے لیے، کیونکہ انسان سے گناہ ہوتے ہیں، مگر انسان جیسے ہی اپنے آپ پر چیک رکھے، جب اس سے گناہ ہوتے ہیں تو فوراً اللہ سے مغفرت مانگے اور اس گناہ کا ازالہ کر دے، جس کے حق کمی کی، کسی کے حق میں کمی کی، اس کا حق پورا کر دے۔ تو شرک تو اللہ کے حق میں سب سے بڑی کمی ہے، اور اگر یہ مسلسل اصرار کر رہے ہیں تو پھر اب ان کے لیے دروازہ بند ہو جاتا ہے، شیطان پوری طرح ان کو اپنے قبضے میں کر لیتا ہے۔ اور ایک اور وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے اور پھر اللہ کی طرف پلٹ کے معافی توبہ نہیں کرتا تو اس کے دل پر ایک کالا نشان آ جاتا ہے۔ اب جب انسان گناہ پر گناہ کرتا ہے اور توبہ استغفار نہیں کرتا تو اس کا دل آہستہ آہستہ پورا کالا ہو جاتا ہے، اس پر جیسے ایک تہ چڑھ جاتی ہے، رنگ لگ جاتا ہے، دوسرے لفظوں میں مہر لگ جاتی ہے۔ اب وہ دل کھلا نہیں ہے کہ وہ کوئی ہدایت کی چیز قبول کر سکے، کوئی خیر کی بات کو سمجھ سکے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ان کے جو بدعمالی ان کو خوش عمالی لگتی ہے، خوشنما لگتی ہے، ان کے اپنے برے اعمال جو ان کو تباہی کی طرف لے جا رہے ہیں وہ اس سے خوش ہو کے ان کو کرتے ہیں۔ اچھا، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَصَدُّوا عَنِ السَّبِيلِ، تو دیکھیں نہ صرف وہ خود گمراہ ہوتے ہیں، وہ دوسرا کیا کام کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو بھی روکتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے بتایا کہ جب انسان گمراہ ہوتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ اور لوگ ہوں، وہ اکیلا نہیں رہنا چاہتا، وہ اپنی طاقت لوگوں سے بڑھاتا ہے، تو وہ اس کے لیے ان کو بہت سے طریقے ڈھونڈنے پڑتے ہیں، بہت سی چالیں چلنی پڑتی ہیں، وہ بہت سے جھوٹے دلائل تیار کرتا ہے اور دوسروں کو گمراہ کر کے اپنے ساتھ کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نہ صرف وہ خود گمراہ ہوتے ہیں بلکہ وہ دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ من ہاد، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آخر میں اس آیت نمبر 33 میں کہ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ ہاد، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جسے اللہ گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت نہیں دینے والا نہیں ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تو کسی کو گمراہ نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت تو یہ ہے کہ تمام انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر آخرت کی کامیابی حاصل کریں۔ تو پھر یہاں پر یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ جس کو اللہ گمراہ کرے پھر اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا؟ دیکھیں جو انسان گناہوں کی طرف بڑھتا ہے اس کا دل سخت ہوتا ہے، وہ گناہوں میں اور مزے لینے لگتا ہے، آہستہ آہستہ اب اس کا دل پر زنگ لگ گئی۔ اب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اب اس کی زنگ اللہ خود سے نہیں ہٹائے گا جب تک وہ صحیح دل سے کسی طرح سے استغفار کر کے اللہ کی طرف پلٹ جائے، لیکن اس کے لیے پلٹنا اتنا ہی مشکل ہوتا ہے کیونکہ وہ اب اس کے شیطان نے اس کو پوری طرح سے اپنے گھیرے میں لے لیا ہوتا ہے۔
اور اللہ کی طرف کیوں نسبت کی گئی ان کی گمراہی کی؟ کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر تو انسان کے بس میں نہیں ہے کہ وہ گمراہی کا کام بھی کرے، ٹھیک ہے؟ گناہ کا کام بھی انسان کیوں کر سکتا ہے؟ کہ اللہ کا اذن ہے، اللہ نے اختیار دیا ہے، اس لیے اللہ کی طرف ان کی گمراہی کی نسبت یوں کی گئی کہ اللہ نے انہیں گمراہ کیا، کیونکہ اب اللہ نے اختیار دیا اور اللہ نے ان کو چھوٹ دے دی کہ ٹھیک ہے تم کو گناہ کی طرف جانا ہے تو جاؤ، تم گناہ کی طرف، شرک کی طرف جانا ہے شرک کی طرف جاؤ۔ تو اب اللہ نے ان کو روکا نہیں، اللہ نے ان کو اس شرک سے نکالا نہیں، اور اللہ نے ان کو ایک طرح سے جانے دیا، یہ اختیار ان کا استعمال کرنے دیا، اللہ نے ان کو مہلت دی۔ ورنہ دیکھیں انسان، اللہ تو وہ ذات ہے کہ فرشتے اور مخلوق ہمیں اسی سورہ میں پتہ چلا کہ اگر قرآن ایک پہاڑ پر نازل ہوتا تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا اللہ کے خوف سے۔ تو انسان کی کیا مجال ہے جو اللہ کی مرضی کے خلاف کچھ بھی کرے، مگر اللہ کے اذن سے ہی کرتا ہے وہ، کیونکہ اللہ نے امتحان کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو پھر جب اللہ کسی کا ساتھ چھوڑ دے تو پھر اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، کیونکہ اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے جو کہ اللہ نہ چاہے اور کوئی اس کی مدد کر دے، ٹھیک ہے؟ یہ مطلب ہے۔ اور اسی لیے دیکھیں ہمیں ہمیشہ کیوں سکھائی گئی یہ دعا؟ سورہ فاتحہ ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، ہر رکعت میں، اور اس میں ہم کون سی دعا مانگتے ہیں اللہ سے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اور ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں مگر تیری مدد کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے، تو ہمارے لیے آسان بنا دے ہدایت کا راستہ۔ اور اللہ تعالیٰ تو ہمیں وہ راستہ ہدایت کا نہ صرف دکھا دے مگر اس پر چلنے کی توفیق بھی عطا کر دے، اور ہمیں اس پر کامیابی سے آخرت ہماری منزل جنت تک پہنچا دے۔ ہمیں یہ دعا سکھائی گئی ہے سورہ فاتحہ میں، تو ہمیں مسلسل ہدایت مانگنی چاہیے اور اللہ سے استغفار کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کر دے جن کی طرف سے اللہ اپنی رحمت سے منہ پھیر لیتا ہے۔ اللہ کی رحمت اب اس کے لیے ہے نہیں کہ وہ ہدایت کی طرف آئے۔ انسان کا ہدایت ملنا، ہدایت پر چلنا، یہ اللہ کی رحمت ہے، اس پر اللہ کا انعام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت کے اوپر چلنے والا بنائے، آمین۔ اب آگے اگلی آیت ہے لہم عذاب فی الحیات الدنیا ولعذاب الآخرۃ اشق وما لہم من اللہ من واق۔ آیت 34 ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کے لیے ایک عذاب دنیا کی زندگی میں ہے، اور یقیناً آخرت کا عذاب زیادہ سخت ہے، اور انہیں اللہ سے کوئی بھی بچانے والا نہیں ہے۔ ان کے لیے ایک عذاب دنیا کی زندگی میں ہے، اور یقیناً آخرت کا عذاب زیادہ سخت ہے، اور انہیں اللہ سے کوئی بھی بچانے والا نہیں۔ تو لہم عذاب فی الحیات الدنیا، یعنی دنیا ہی میں بعض اوقات آسمانی آفات، بیماریوں، فاقوں اور مختلف مصیبتوں کے ذریعے سے عذاب ہوگا۔ اور دیکھیں سب سے بڑا جو عذاب دنیا میں کافروں پر ہے وہ ان کے دلوں کو اطمینان قلب نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ وہ اطمینان قلب سے محروم ہوتے ہیں۔ اب تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کیا مومنوں کو بھی تو پریشانی لگ جاتی ہے، بعض اوقات مطمئن نہیں ہوتے، بے چین ہو جاتے ہیں، مشکل ہوتی ہے، ایسے آزمائشیں آ جاتی ہیں جس سے انسان کو سنبھلنے کے لیے مشکل آسان نہیں ہوتا۔ تو پھر کیسے اللہ تعالیٰ نے پیچھے ہم نے پڑھا اسی سورہ میں کہ مومنوں کے لیے تو یہ قرآن اور اللہ کا ذکر اطمینان قلب کا باعث ہے۔ تو دیکھیں ہمارے پاس یہ قرآن ہے، ہم جب بھی پریشان ہوتے ہیں، جب مشکل میں آتے ہیں، تو یہ جب انسان ہونے کی حیثیت سے ہم کچھ دیر بالکل حالت بحال ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کوئی ایسی مشکل، کوئی ایسی آزمائش آ سکتی ہے جو ہمارے دماغ سے، اس کا دل سے ہمارا اثر ہی نہ جائے اور ہم اس میں بے چین رہیں، لیکن پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے کہ اپنے مخلص بندوں کو یاد دلا دیتا ہے کہ وہ اللہ کی طرف پلٹتے ہیں، رات کو اٹھ کے نماز پڑھ کے گر گرا کر دعا کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، پھر نماز اور قرآن پڑھتے ہیں، تو اس سے انسان کا دل ٹھہر جاتا ہے، اس کو سکون آ جاتا ہے۔ لیکن کافروں کے لیے وہ سکون، ایمان کا وہ سکون، ایمان کی وہ ٹھنڈک ان کے لیے نہیں ہوتی، تو یہ بھی ان کا دنیا کا نقصان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو، کافروں کو، دنیا میں بھی
ان کے لیے بری زندگی ہوتی ہے۔ اب بظاہر ہم دیکھتے ہیں بعض کافروں کے پاس دنیا کی ہر نعمت ہے، وہ بڑے ہنستے ہنساتے ہیں، بڑے انجوائے کرتے ہیں، تو پھر کیوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے لیے دنیا میں مشکل ہے؟ ٹھیک ہے، دنیا میں کسی کو دل کا حال نہیں پتہ ہوتا، ٹھیک ہے، بعض لوگوں کے پاس ساری دنیا کی نعمتیں ہوتی ہیں لیکن ان کو سکون قلب نہیں ہوتا، راتوں کو وہ بے چین ہو کر رات جب اکیلے ہوتے ہیں، جب ان کا سکون قلب غائب ہوتا ہے، ان کے اندر ایمان کی ٹھنڈک نہیں ہوتی، اور ظاہر ہے کہ اور بھی پریشانیاں آ سکتی ہے اللہ کی طرف سے۔ دیکھیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مشرک ہوئے تو ان کے لیے سب سے بڑی مصیبت تو یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں مومنوں کے ہاتھوں بڑا ذلیل کیا، کہ مومنوں کی ایک چھوٹی سا لشکر ہوتا اور بڑے بڑے ان کے ساز و سامان سے لدے ہوئے وہ آتے لڑنے کے لیے اور ذلیل ہو کے جاتے تھے۔ ان کے بڑے بڑے متکبر سردار بہت ہی بری موت سے مرے، ذلیل اور رسوا ہوئے، تو ان کا عذاب تھا۔ اللہ نے ان پر آسمان سے، جسے دوسری قوم عاد، قوم سمود وغیرہ کو جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے پورا ہلاک کر دیا عذاب بھیج کر، اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر ایسا نہیں کیا، مگر اللہ تعالیٰ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی تھی اور اللہ نے وہ دعا بھی قبول فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بعض اوقات عذاب کی شکل یہ ہوتی ہے کہ مومنوں کے ہاتھوں وہ ذلیل و رسوا ہوتے ہیں جو اللہ کے مجرم ہوتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ نے بتائی کہ دنیا میں تو ان کو یہ سب ہوتا رہے گا، اور یہ پھر مجاہدوں کے ہاتھوں قید بھی میں ہوتے ہیں، قتل بھی ہوتے ہیں، ذلیل بھی ہوتے ہیں، لیکن آخرت کا عذاب جو ہے وہ تو بہت ہی سخت ہوگا ان کے لیے۔ اس کی ایک جھلک یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری یہ آگ جو ابن آدم جلاتا ہے جہنم کی گرمی کے 70 حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ دیکھیں کون سا انسان ہے جو آگ کے اندر اپنے ہاتھ پیر اگر اس کے جل رہے ہوتے ہیں، کون سا انسان یہ برداشت کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن دنیا کی آگ ہی ہم سے نہیں برداشت ہوتی، خدا نخواستہ کوئی جل کے مرتا ہے یا کسی حادثے میں جل جاتا ہے کچھ حصہ جسم کا، تو وہ جو گرمی، وہ جو شدت ہے آگ میں، دنیا کی آگ میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تو صرف 70واں حصہ ہے، اور جہنم کی جو آگ ہے تو وہ 70 گنا زیادہ ہے، اور ہر حصہ جہنم کی آگ کا جو ہے تو وہ اس کے مثال، یعنی دنیا کی جو آگ ہے اس کی طرح ایک حصہ، تو ایسے 70 حصے زیادہ ہے جہنم کی آگ۔ اور آخرت کے عذاب کے بہت زیادہ سخت ہونے کا سب سے بڑا باعث یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ دیکھیں دنیا میں کوئی پریشانی آتی ہے، حادثہ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، بیماری ہوتی ہے، تو انسان کو امید ہوتی ہے کہ وہ صحیح ہو جائے گا، لیکن جو جہنم میں کافر اور مشرک جائیں گے وہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے، ان کے لیے موت بھی نہیں ہوگی اور جہنم سے نکلنا بھی نہیں ہوگا ان کے لیے۔ یہ مضمون سورہ فجر آیت 25 اور 26 میں اور سورہ فرقان 11 اور 15 میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ بل کذبوا بالساعۃ واعتدنا لمن کذب بالساعۃ سعیرا۔ بات یہ ہے کہ جو لوگ قیامت کو جھوٹ سمجھتے ہیں اور قیامت کے جھٹلانے والوں کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ یہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 11 ہے، اور اب 12 آیت، اذا راتهم من مکان بعید سمعوا لها تغیظا وزفیرا۔ جب وہ انہیں دور سے دیکھے گی تو یہ اس کا غصہ اور بھڑکنا اور دہاڑنا سنیں گے، یعنی جہنم میں جانے والے جو ہوں گے وہ جہنم میں ابھی گئے نہیں ہوں گے، مگر دور سے وہ جہنم کے غصے کے بھڑکنے کی آواز سنیں گے، جیسے کوئی دہاڑ رہا ہو، کوئی دہاڑ رہا ہو، کوئی دشمن ہے تیار ہے اس کو پکڑنے کے لیے۔ تو وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا۔
اور جب وہ جہنم کی کسی تنگ جگہ میں مشقیں کس کر پھینک دیے جائیں گے، یعنی ان کے ہاتھ پیر باندھ کر ان کو اس تنگ جگہ میں پھینکا جائے گا جہنم میں، تو وہاں وہ اپنے لیے موت ہی موت پکاریں گے. تو وہ کافر کیا کریں گے؟ دعا کہ ہمیں اللہ موت دے دے. ان سے کہا جائے گا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا کثیرا. ان سے کہا جائے گا آج ایک ہی موت کو نہ پکارو بلکہ بہت سی اموات کو پکارو. یعنی تمہارے ایک موت پکارنے سے کیا ہوگا؟ تم کو تو کئی موتیں بھی تم دعا مانگو تب بھی تمہیں موت نہیں آئے گی اب، کیونکہ جہنم میں جب جہنمی چلے جائیں گے، جنت میں جنتی چلے جائیں گے تو موت کو ختم کر دیا جائے گا. اب موت کا جو وجود ہی نہیں رہے گا کہ اب کوئی مرے گا ہی نہیں. اور سورہ فجر آیت نمبر 15-16 میں، سورہ فجر آیت 25 اور 26 میں وَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وِثَاقَهُ أَحَدٌ. پس آج اللہ کے عذاب جیسا عذاب کسی کا نہ ہوگا، نہ اس کی قید و بند جیسی کسی کی قید و بند ہوگی. تو یہاں بھی جہنم کی سختی اور آخرت کے عذاب کی سختی کو بیان کیا گیا ہے. تو یعنی کہ جو لوگ دنیا میں اپنے زندگی گنوا دیتے ہیں شرک میں، کفر میں، اللہ سے غافل ہو کر اور آخرت کے بارے میں نہیں سوچتے، تو ان کو ڈرایا گیا ہے کہ دنیا کی زندگی تو بہت تھوڑی اور جو آخرت کا عذاب ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور دنیا میں بھی کافروں کے لیے عذاب آتا رہے گا. اور اس جنت کی صفت جس کا متقی، اچھا آیت نمبر 35 ہے سورہ رات کی، مثل الجنت التی وعد المتقون تجری من تحت الانہار اکلها دائم وذلها تلک عقبى الذین اتقوا وعقبى الکافرین النار. اس جنت کی صفت جس کا متقی لوگوں سے وعدہ کیا گیا ہے یہ ہے کہ اس کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں اور اس کا پھل ہمیشہ رہنے والا ہے اور اس کا سایہ بھی ہے، اور یہ ان لوگوں کا انجام ہے جو متقی بنے، اور کافروں کا انجام آگ ہے. تو یہاں جنت کی کچھ خصوصیات بتائی ہیں. تو مثل الجنت التی، مثل کا معنی ہے یا صفت یا حال ہے، ٹھیک ہے. تو جنت کا ایسا حال ہے یا جنت کی ایسی صفت ہے کہ متقی لوگوں کو ملنے والی جنت کا حال اور اس کی صفت بیان فرمائی گئی. دیکھیں پیچھے کی آیت میں ہم نے جو پڑھا وہ اہل جہنم کے برے انجام کی کچھ جھلکیاں دی گئی. اب متقی لوگوں کے لیے جو جنت ہے اس کا حال بتایا جا رہا ہے، اس کی صفات بتائی جا رہی ہے کہ اس کے درختوں اور مکانوں کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اس کا پھل دائمی ہے، یہ نہیں کہ کبھی ہوا اور کبھی نہ ہوا. اسی طرح اس کا سایہ بھی دائمی ہے اور اس کے پھل نہ ختم ہوں گے، نہ کسی جنتی کو ان سے کوئی رکاوٹ ہوگی. یعنی جنتی جب چاہیں گے ہاتھ بڑھا کر اپنے پسند کے پھل لے لیں گے. سورہ واقعہ 33 میں جنت کی نہروں کی صفات بتائی گئی ہیں، سورہ محمد 15 میں، اور سائے کی حالت کے لیے سورہ دہر 14 میں، اور سورہ نساء 57 میں، سورہ طٰہٰ 118 اور 119 میں، ان سارے میں جنت کی یہ صفات کی وضاحت کی گئی ہیں جو ہم تھوڑا سا دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. سورہ واقعہ 33-34 میں کیا کہا گیا؟ وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ، اور بکثرت پھلوں میں جو نہ ختم ہو اور نہ روک لیے جائیں. روک لیے جائیں سے کیا مطلب ہے؟ دیکھیے دنیا میں آؤٹ آف سیزن ہو جاتے ہیں نا پھل، کہ ابھی سیزن میں یہ پھل نہیں ملے گا، تو دنیا وہاں پر ایسا نہیں ہوگا، ہر پھل ہر سیزن میں موجود ہوگا. یعنی یہ پھل موسمی نہیں ہوں گے، موسم گزر گیا تو یہ پھل بھی آئندہ فصل تک نہیں ملتے دنیا میں، لیکن یہ پھل اس طرح فصل گل و لالہ کی پابندی بھی نہیں ہوگی بلکہ ہر وقت دستیاب ہوں گے. یعنی یہ کہ بہار ہو، خزاں ہو، یعنی یہاں تو 4 موسم ہم دیکھتے ہیں نا، سردی، گرمی، بہار، خزاں، اور اس لحاظ سے ہی پھل دستیاب ہوتے ہیں، مگر جنت میں یہ پابندی نہیں ہوگی،
ہر وقت جس پھل کو چاہے گا انسان اس کو کھا سکے گا، اور وہاں پر سورج کی حرارت نہیں ہوگی اس طرح سے یہاں پر ہم دھوپ میں جل جاتے ہیں نا، دھوپ کی شدت ہو تو وہ ہمیں اچھی نہیں لگتی کیونکہ وہ بہت انسان کو جلاتی ہے۔ تو یہاں پر اگر بہت سخت گرمی کا دن ہے اور کوئی سایہ نہیں ہے تو انسان کوشش کرتا ہے کسی طرح کوئی درخت کا سایہ مل جائے، تو وہاں پر جنت میں سورج کی وہ جلانے والی حرارت نہیں ہوگی، لیکن اس کے باوجود درختوں کے سائے ہوں گے، اور وہ سائے انسانوں پر جھکے ہوئے ہوں گے، یعنی ان کی شاخیں ان کے قریب ہوگی۔ ایک خوبصورت منظر کھینچا گیا ہے کہ کبھی کبھار ہم کسی ایسی گلی سے گزرتے ہیں جہاں دونوں طرف گھنے درخت ہوتے ہیں، جو کہ آگے کی طرف ان کی شاخیں جھکی ہوئی ہوتی ہے، اور وہ گلی یا وہ سڑک جیسے چھت سی بن جاتی ہے اس پر، اور اس میں سے ہم گزرتے ہیں، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آ رہی ہوتی ہے لیکن دھوپ محسوس نہیں ہوتا وہاں پر۔ تو یہ ایک طرح سے ہمیں تصور کھینچا گیا ہے۔ پھر سورہ محمد 15 میں مثل الجنت التي وعد المتقون فيما فيها انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم يتغیر۔ تو اس جنت کا حال جس کا وعدہ متقی لوگوں سے کیا گیا ہے، یہ ہے کہ اس میں کئی نہریں ایسے پانی کی ہیں جو بگڑنے والا نہیں۔ دیکھیں پانی اگر آپ ایک ٹھہرا ہوا پانی ہوتا ہے تو کچھ عرصے کے بعد وہ خراب ہونے لگتا ہے، اس میں بدبو آنے لگتی ہے، لیکن وہاں کی نہروں میں پانی جو ہے وہ کبھی خراب ہونے والا نہیں ہوگا۔ پھر طعمہ وانہار من خمر لذۃ للشاربین وانہار من عسل مصفی، اور اس میں دودھ کی نہریں ہوں گی، ان میں شہد کی نہریں ہوں گی۔ لہم فیہا من کل ثمرات مغفرۃ من ربہم وکمن ہوا خالد فی النار وسقوا ماء حمیما فقطع امعاءہم۔ تو اس جنت کا حال جس کا وعدہ متقی لوگوں سے کیا گیا ہے، یہ ہے کہ اس میں کئی نہریں اپنے ایسے پانی کی ہیں جو بگڑنے والا نہیں، اور کئی نہریں دودھ کی ہیں جس کا ذائقہ نہیں بدلا، اور کئی نہریں شراب کی ہیں جو پینے والوں کے لیے لذیذ ہے، اور کئی نہریں خوب صاف کیے ہوئے شہد کی ہیں، اور ان کے لیے اس میں ہر قسم کے پھل اور ان کے رب کی طرف سے بڑی بخشش ہے۔ تو یہ کیا متقی لوگ ان جیسے ہیں جو ہمیشہ آگ میں رہنے والے ہیں، یعنی یہ سارا جنت کی خوبیاں بتا کر پوچھا جا رہا ہے کہ یہ جو ساری خصوصیات جو صفات جنتیوں کو ملیں گی، ایسی جنت ان کو ملے گی ایسی نعمتوں والی، تو کیا یہ برابر ہے اس کے جو جن کو جہنم میں ڈالا جائے گا، ان کو کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا تو ان کی انتڑیاں ٹکڑے ٹکڑے کر دے گی، یعنی اتنا گرم پانی ان کو کھولتا ہوا دیا جائے گا کہ ان کی آنتیں ٹکڑے ٹکڑے ہونے لگیں گی۔ سورہ رات 36 میں کہا گیا، اچھا سورہ رات 36 پر آ گئے ہم۔ والذین آتیناہم الکتاب یفرحون بما انزل الیک من الاحزاب من ینکر بعدہ قل انما امرت ان اعبد اللہ ولا اشرک بہ الیہ ادعو الیہ مآب۔ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے، یعنی اب اہل کتاب کی بات ہو رہی ہے، تو اہل کتاب میں سے وہ لوگ جو اس پر خوش ہوتے ہیں، یعنی قرآن جب نازل ہوا تو وہ قرآن پر بھی خوش ہوئے جو تیری طرف اتارا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن نازل ہوا تو کچھ اہل کتاب جن کے دل میں ایمان تھا وہ صحیح طرح سے اللہ کا دین پر چل رہے تھے اپنے مذہب میں بھی، لیکن جب قرآن نازل ہوا تو انہوں نے قرآن کے نزول پر بھی خوش ہو گئے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو پتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی کتاب بھی نازل ہوگی، آپ کی صفات بھی بتائی گئی تھی۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو یہ خوش ہو گئے، آپ سے قرآن پڑھ کر خوش ہو گئے، لیکن کچھ وہ گروہ ہیں جو اس کے بعض کا انکار کرتے ہیں۔ کہہ دے مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤں، اور میں اسی کی طرف دعوت دیتا ہوں، اور اسی طرح کسی کی طرف میرا لوٹنا ہے۔
لیکن سارے اہل کتاب نے ایمان نہیں لائے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہودیوں کے بھی 3 قبائل تھے مدینہ میں، ان میں سے بھی اکثریت نے ایمان کو ٹھکرایا تھا، اور عیسائی بھی تھے جو عرب میں، ان کے بھی کچھ لوگ ایمان لائے اور بہت سے لوگوں نے انکار کر دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کا فرق بتا رہے ہیں کہ ایسے بھی ہیں اور ایسے بھی ہیں، کیونکہ یہودی جانتے تھے، ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے رسول سچے ہیں، کیونکہ ان کے پاس ساری نشانیاں تھیں تورات میں۔ اللہ تعالیٰ فرمانے والذین آتیناہم الکتاب سے مراد یہاں تو پہلی کتابیں ہیں، یہاں پر اس الکتاب جو کتاب دی گئی، تو اس کتاب سے مطلب پہلی کتاب قرآن سے پہلے کی کتابیں بھی ہو سکتی، یعنی تورات اور انجیل، اور مطلب یہ ہوگا کہ پہلی کتاب میں بھی پہلی کتب میں بھی، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے رسول ہونے کے بہت سے شواہد اور بشارتیں موجود ہیں، اس لیے جن لوگوں کو وہ کتابیں دی گئی وہ آپ کی طرف اترنے والی آیات پر خوش ہوتے ہیں۔ تو اس کی جو وضاحت ہے سورہ عنکبوت 47 اور آل عمران 113 میں ہے، کیونکہ وہ آپ کو پہچان کر ایمان لا چکے ہیں۔ تو سورہ آل عمران کو ہم دیکھتے ہیں 113 114 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیسو سواء، یعنی یہ سارے اہل کتاب برابر نہیں ہیں۔ من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون، ان اہل کتاب میں سارے کے سارے گمراہ نہیں ہوئے، سارے کے ساروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جھٹلایا، بلکہ ان میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ وہ راتوں کو اللہ کی آیات پڑھتے ہیں اور وہ سجدے کرتے ہیں، تو وہ سب برابر نہیں۔ اہل کتاب میں سے ایک جماعت حق پر قائم ہے، جو تورات کے اوقات میں اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں، جو رات کے اوقات میں اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں اور وہ سجدے کرتے ہیں، اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھتے ہیں اور نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں اور اچھے کاموں میں ایک دوسرے سے جلدی کرتے ہیں، اور یہ لوگ صالحین ہیں۔ اللہ ان لوگوں سے خوش تھا، اللہ نے اپنے بتا دیا کہ سارے برابر نہیں ہیں، اہل کتاب کے بہت سے اچھے لوگ تھے جو کہ مسلمان ہوئے اور انہوں نے یہ خوبیاں اپنائی۔ وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَن يُنْكِرُ بَعْضَهُ، اب وہ جو کچھ جنہوں نے انکار کیا، ان کے لیے اللہ نے احزاب کا لفظ استعمال کیا کہ جو احزاب جنہوں نے انکار کیا، تو احزاب سے مطلب ہوتا ہے کہ بہت سے گروہ، ٹھیک ہے، بہت سے گروہوں نے، ان کے کئی گروہوں نے قرآن کی بعض چیزوں کا انکار کرتے ہیں، کیونکہ وہ ان باتوں کا رد کرتا ہے جو انہوں نے اپنے پاس داخل کر لی تھی یا ان میں تبدیلی اور تحریف کر دی تھی۔ تو مثلا یہود کا عزیر علیہ السلام اور نصارہ کا مسیح علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دینا اور وہ باتیں ظاہر کرنا ہے جو وہ چھپاتے ہیں، مثلا رجم کی حد۔ دیکھیے یہودیوں میں بھی رجم، اگر شادی شدہ مرد اور عورت زنا کرتے ہیں تو اس کو رجم کی سزا تھی، رجم سے مارا جاتا تھا، یعنی پتھر مار کے مارا جاتا تھا۔ مگر وہ انہوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی ان کا ایسا مقدمہ آیا جو امیر تھا، کسی امیر گھرانے کی عورت تھی، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، رجم کی حد ہمارے اندر نہیں ہے، لیکن یہ جھوٹ بولا انہوں نے چھپایا۔ اسی طرح سود کی حرمت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات وغیرہ اور سود کی حرمت سے بھی وہ انکار کرتے تھے، حالانکہ سود ان کے لیے بھی حرام تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات قرآن کے تورات اور انجیل میں موجود تھی، جس سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان گئے تھے، ان کا بھی انہوں نے انکار کیا، ان کو بھی چھپایا، اور وہ پہچاننے کے باوجود عناد کی وجہ سے ان باتوں کا انکار کرتے اور اپنے کفر پر اڑے ہوئے تھے۔ تو ان کے اندر ایک تو دشمنی تھی، وہ کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بنی اسرائیل میں سے نہیں ہے بلکہ بنی اسماعیل میں سے ہے، تو ان کو یہ غصہ یہ تھا۔ اور دوسرا ظاہری بات ہے دنیا کی محبت، وہ اپنی دنیا کو جو بری چیزیں انہوں نے اپنا لی تھی، تورات اور انجیل میں اپنے لیے اپنے منمانی باتیں ڈال دی تھی، تو وہ ان سے ہٹنا نہیں چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے انکار کیا اور اپنے کفر پر اڑے ہوئے تھے۔ دیکھیے سورہ توبہ 30 اور 31۔ اور الکتاب سے دوسرا مطلب یہ لیا گیا، پہلا مطلب یہ تھا کہ تورات اور انجیل، ٹھیک ہے،
اب اس نے قرآن بھی مطلب لیا گیا ہے، تو جن لوگوں نے یہ کتاب دی، جن لوگوں کو یہ کتاب دی سے مراد مسلمان ہیں۔ اگر ہم اس کو قرآن سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ الذین اوتوا الکتاب، مطلب جن کو قرآن دیا گیا، پہلا مطلب ہم نے پڑھا تھا کہ جن بنی اسرائیل جن کو تورات اور انجیل دی گئی، تو ان کا ہم نے تفصیل پڑھ لی کہ انہوں نے کس طرح انکار کیا۔ مگر جن لوگوں کو یہ کتاب دی سے مطلب، یا اگر ہم قرآن لیں تو پھر امت مسلمہ مطلب ہوگا، تو وہ مسلمان کہ وہ آپ پر اترنے والی آیات پر دل سے خوش ہوتے ہیں، اور احزاب سے مراد عرب کے وہ جاہل ہیں اور ضدی لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کی بعض باتیں اپنی مرضی کے خلاف ہونے کی وجہ سے نہ مانی۔ من الاحزاب من ینکر بعدہ، تو یہاں پر جو الکتاب جن کو کتاب دی گئی، اوپر ہمیں بتایا گیا، اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ والذین آتیناہم الکتاب، کہ جن کو کتاب دی گئی پھر وہ اس کو پڑھتے ہیں۔ اور تو اس سے ایک معنی ہم نے سمجھا کہ اس سے مطلب تورات اور انجیل کی بات ہو رہی ہے کہ جب وہ ان کو دی گئی، اور پھر جب قرآن نازل ہوا تو وہ لوگ قرآن پر بھی خوش ہوئے، کیونکہ وہ پہچان گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ مگر ان میں سے بہت سے لوگ جو تھے وہ یہود و نصارہ کے، انہوں نے انکار کیا۔ اب دوسرا معنی الکتاب کو اگر قرآن لے تو پھر مطلب یہ ہوگا کہ قرآن نازل ہونے سے جو مومن تھے تو مومن تو خوش ہوئے، اور مومنوں کو قرآن کی آیت کا نزول ان کا دل خوش کرتا تھا۔ اور احزاب سے مراد پھر ہم کیا لیں گے؟ پہلے احزاب سے مطلب ہم نے یہ لیا تھا کہ زیادہ تر گروہ جو تھے یہود و نصارہ کے، انہوں نے مخالفت کی۔ یہاں احزاب سے مطلب یہ لیں گے کہ مراد وہ جاہل اور ضدی لوگ ہیں جنہوں نے عرب کے وہ جاہل اور ضدی لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کی بعض باتیں اپنی مرضی کے خلاف ہونے کی وجہ سے قرآن کو نہ مانا اور مسلمان نہ ہوئے۔ تو یہ لوگ خوش ہونے کے بجائے ناراض اور غصے میں آ جاتے ہیں۔ جب کوئی بھی آیت نازل ہوتی ہے تو ان کی ناراضگی بڑھتی ہے، ان کا غصہ بڑھتا ہے۔ اچھا، پھر سورہ توبہ میں، اور جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ انکار کرتے ہیں وہ اناد کی وجہ سے کرتے، یہ نہیں کہ ان کو سمجھ نہیں آیا ہے، ان کے اندر غصہ ہے، ان کے اندر دنیا پسندی ہے، وہ اپنی دنیا میں انہوں نے خوش ہے، جو انہوں نے اپنے لیے مختلف جو مشرکین تھے وہ اپنے بہت سے الہ بنا کر وہ خوش تھے اس بات پر، اور جو یہود اور نصارہ تھے وہ اپنے جنہوں نے دین میں انہوں نے تبدیلیاں کی اور ان تبدیلیوں سے خوش تھے کہ ان کے مرضی کا دین بنا لیا تھا انہوں نے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے اس ذکر سورہ توبہ میں بھی اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ سورہ توبہ کی آیت 30 اور 31 میں ہے، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ ذلك قولهم بأفواہہم یضاہئون قول الذین کفروا من قبل قاتلهم اللہ انا یؤفکون۔ اور یہود نے کہا کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور نصارہ نے کہا مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ ان کا اپنے منہوں کا کہنا ہے، وہ ان لوگوں کی بات کی مشابہت کر رہے ہیں جنہوں نے ان سے پہلے کفر کیا۔ اللہ انہیں مارے کدھر بہکائے جا رہے ہیں، یعنی جس طرح مشرکین نے مختلف الہ بنائے اسی طرح یہود اور نصارہ نے بھی کیا۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم وما امروا الا لیعبدوا الہا واحدا لا الہ الا ہو سبحانہ عما یشرکون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے اپنے عالموں اور اپنے درویشوں کو اللہ کے سوا رب بنا لیا، یعنی ان کے یہود و نصارہ کے علماء تھے اور جو درویش تھے، انہوں نے دین میں تبدیلیاں کی اور مرضی کے دین بنائے، اور ان کے جو دوسرے فالوورز تھے انہوں نے انہی کی آنکھیں بند کر کے ان کی ہر بات مانی، جیسے وہ ان کے رب ہوں یا وہ ان کے خالق ہوں، وہ ان کے مالک ہوں۔ تو اور مسیح ابن مریم کو بھی انہوں نے الہ بنا لیا، حالانکہ ان کو کیا حکم دیا گیا تھا؟ تمام آسمانی کتابوں میں کیا حکم آیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اللہ کو ایک سمجھو،
اللہ کے سوا کوئی معبود ہے ہی نہیں، معبود حقیقی کوئی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کمی کوتاہیوں سے پاک ہے جو یہ شریک بناتے، یعنی اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے کسی کو شریک بنانے کی؟ اللہ تو خالق کائنات ہے، مالک کل ہے، ہر طرح کا اللہ کے پاس، اللہ عزیز ہے، اللہ حکیم ہے، اللہ مکمل، اللہ اپنی مخلوق پر قدرت رکھتا ہے، تو اللہ کو کیا ضرورت ہے کوئی شریک بنانے کی؟ اب آیت 36 کے تیسرے حصے میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی فرمائی کہ آپ ان سے کہہ دیں جو نہیں مانتے، جو کفر کرتے ہیں، ان سے کہہ دے کہ قل انما امرت ان اعبد اللہ ولا اشرک بہ الیہ ادعو و الیہ مآب، آپ کہہ دیں مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤں، میں اسی کی طرف دعوت دیتا ہوں اور اسی کی طرف میرا لوٹنا ہے۔ یعنی کہ جو شخص نہیں مانتا وہ گویا اللہ تعالیٰ اور اس کی عبادت کا انکاری ہے، ایک اللہ کو نہیں ماننا چاہتا، تو آپ ان سے کہہ دیں کہ میں تو اللہ کی عبادت کرتا ہوں، اور میں جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ دعوت دے رہے تھے، جو کچھ احکامات بتا رہے تھے، جو شریعت لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اسی پر چلے، یہ نہیں کہ آپ کچھ اور کر رہے تھے اور دوسروں کو کچھ اور بتا رہے تھے۔ وَإِلَيْهِ مَآب، تو یہ مصدر میمی ہے، اصل میں مآبی تھا، یعنی میرا لوٹنا۔ وَإِلَيْهِ مآب جو تھا اصل میں وَإِلَيْهِ مآبی تھا، یعنی میرا لوٹنا، یعنی اللہ تعالیٰ ہی کے پاس تمام مخلوق لوٹے گی اور پھر اللہ تعالیٰ ہی حساب کتاب کرے گا۔ تو ہم آیت 36 پر کے اینڈ پر اسٹاپ کرتے ہیں۔